السلام علیکم، کہانی کارنر میں خوش آمدید پیارے ویورز۔ آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ جن دنوں میں چھٹی جماعت میں پڑھتی تھی، والد صاحب نے اپنے دور کے رشتہ دار کے صاحبزادے گلرخ سے میرا رشتہ طے کر کے کچھ عرصے بعد اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا، جبکہ رخصتی بعد میں ہونا قرار پائی کیونکہ لڑکا انجینئرنگ کر رہا تھا۔ نکاح سے چند دن قبل گلرخ ہمارے گھر آیا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، وہ گورا چٹا اور بہت خوبصورت تھا۔ خوبصورت تو میں بھی تھی، لیکن زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، جبکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ماں نے مجھے تلقین کی کہ تم بھی تعلیم کی طرف توجہ دو تاکہ تیرے سسرال والے یہ نہ کہیں کہ ہماری بہو کو تعلیم کا شعور ہی نہیں۔ لیکن میں پڑھائی کی بجائے دن رات اپنے ہونے والے جیون ساتھی کے خیالوں میں کھوئی رہنے لگی۔ سہیلیاں اور بہنیں مجھے خوش قسمت سمجھتی تھی کہ میرا رشتہ اتنے اچھے لڑکے کے ساتھ ہو گیا تھا۔ یہ رشتہ 3 سال رہا، پھر کسی ظالم کی ایسی نظر لگی کہ گلرخ کو اس کے قبیلے کے دشمنوں نے گولیاں مار کر ختم کر دیا۔ ہم کو کسی نے نہ بتایا کہ یہ درینہ دشمنی کا نتیجہ تھا یا وہ دہشت گردی کی بھیڑ چڑھ گیا۔ اس کی یاد میں اس کے ماں باپ ہی نہیں، ہم بھی تڑپتے رہے، اور میں بدنصیب کتنا تڑپتی ہوں گی جو شادی سے قبل بیوہ ہو گئی تھی۔ اس سانحے کے بعد میں جیسے جینا ہی بھول گئی تھی۔ بہت غم زدہ رہنے لگی۔ ماں سے کہہ دیا کہ اب کوئی رشتہ آئے تو جواب دے دینا، اب میں شادی نہیں کروں گی۔ اس کے بعد کئی رشتے اور آئے، مگر میں خود کو شادی کے لیے آمادہ نہ کر پائی۔ بالآخر والد صاحب نے ایک رشتہ میری چھوٹی بہن کے لیے قبول کر لیا اور اس کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ ہمارے گھر کے سامنے ہی والد صاحب کے بھائی کا گھر تھا، ان کے 3 بیٹے تھے۔ یوں تو کم ہی ہمارے گھر آتے تھے، لیکن میری بہن کی شادی کے موقع پر کام کاج میں ہاتھ بٹانے کو پیش رہے۔ ان کا منجلا لڑکا جس کا نام پاشا تھا، وہ زیادہ ہمارے گھر آتا تھا۔ میرے والد کے ساتھ اس نے تقریب میں بڑھ چڑھ کر ہاتھ بٹایا۔ یوں میرے والدین کی نگاہوں میں وہ بہت اچھا بن گیا۔ زرینہ کی رخصتی کے بعد بھی وہ روز آنے لگا، امی کا خیال کرتا اور ان کے اکثر کام کر دیا کرتا تھا۔ اس طرح وہ ہمارے گھر کا ایک فرد بن گیا۔ پاشا میرا بھی خیال رکھتا تھا، مجھ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو دوڑ کر بازار سے لا دیتا۔ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اچانک میرے دوپٹے نے آگ پکڑ لی۔ اتفاق سے وہ آ گیا، اس نے جو دیکھا میری پشت پر آگ ہے اور مجھے احساس بھی نہیں، دوڑ کر آیا اور اپنے ہاتھوں سے جلتا ہوا دوپٹہ مسل کر آگ بجھا دی، لیکن اس کوشش میں اس کے اپنے ہاتھ جل گئے۔ اس واقعے کا میرے دل پر اثر ہوا، تبھی سوچا ہر وقت بس اپنے ہی خیال میں نہیں ڈوبے رہنا چاہیے، بلکہ کبھی کسی اور کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ رفتہ رفتہ میری سوچوں کا دائرہ بدلنے لگا اور اب میں اجالوں کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ جب میں نے اس کے بارے اپنی ذات سے نکل کر سوچا تو اسے بھی احساس ہو گیا کہ میں اس کو چاہنے لگی ہوں۔ اب ہم وقت کی اوٹ میں جب موقع ملتا باتیں کر لیتے۔ جس روز وہ نہ آتا میں بے چین ہو جاتی۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا، والدہ گھر کے ایک حصے میں کام کر رہی ہوتی تو ہم کسی دوسری طرف جا بیٹھتے اور باتیں کرنے لگتے۔ ماں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ میں کدھر ہوں۔ وہ آواز دیتی تو میں دوڑ کر ان کے پاس پہنچ جاتی۔ ان کو بالکل شک نہ ہوا کہ میں پاشا کو چاہنے لگی ہوں۔ وہ مجھے ابھی تک دکھی اور غم زدہ ہی سمجھتی تھیں، اس لیے شادی کا ذکر تک میرے سامنے نہ کرتی تھیں۔ والدین تو دل سے چاہتے ہیں کہ میرے دل کی مرجھائی ہوئی کلی کھلے۔ اب وہ میری شادی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ میں نے میٹرک کر لیا تھا اور اب PTC کا کورس کر رہی تھی۔ چاہتی تھی کہ ٹریننگ مکمل کر لوں تو والدین پر یہ بات کھلے کہ اب میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں نے اپنا پچھلا غم بھلا دیا ہے۔ پاشا پر مجھے اعتبار تھا کیونکہ وہ اپنی تمام باتیں مجھے کہہ دیا کرتا تھا، لیکن یہ میری بھول تھی کیونکہ انسانی ذات بڑی پیچیدہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو پوری طرح سمجھ لیں گے، حالانکہ ہم برسوں کے ساتھ کے باوجود کسی کو تھوڑا سا بھی سمجھ پائیں تو بڑی بات ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ ہم ایک دوسرے کے رازدار بن چکے تھے، لیکن اصلی راز اس نے مجھے نہیں بتائے۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ کئی لڑکیوں کو بیوقوف بنا چکا تھا۔ مسکراہٹ ہر وقت پاشا کے ہونٹوں پر رہتی تھی۔ وہ 21 برس کا لمبا ترنگا اور خوبرو نوجوان تھا۔
ظاہری طور پر بہت مہذب اور بہت شریف انسان تھا، لیکن اس کے اندر کا انسان ظاہری روپ سے بہت مختلف تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا رشتے کے لیے اپنے والدین کو ہمارے ہاں بھیجو، تو اس نے مالی مشکلات کا بہانہ بنا کر یہ بات کچھ وقت کے لیے ٹال دی، لیکن مجھے یقین دلایا کہ شادی میں تمہارے سوا کسی سے نہیں کروں گا۔ مجھے بھی اطمینان اور سکون تھا کہ گھر کی بات ہے، پاشا کون سا مجھے دھوکہ دینے والا ہے۔ کچھ عرصے کا انتظار اور سہی۔ اس دوران میرے لیے ایک اور بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ والدہ نے میری رائے لی، میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس وقت میں ایف اے کی تیاری کر رہی تھی، جس میں پاشا مدد دینے کے بہانے مجھ سے اور قریب آ گیا تھا۔ وہ دیر تک مجھے پڑھاتا۔ جب والد ٹرک لے کر کئی دن دوسرے شہر گئے ہوتے، چھوٹی بہن اور امی سو جاتی تو ہم رات دیر تک اکیلے رہ جاتے تھے۔ تنہائی میں برائی جنم لیتی ہے، کیونکہ آگ اور کپاس کا کوئی میل نہیں۔ میں محبت کو عبادت سمجھتی تھی، لیکن پاشا ایسا نہیں سمجھتا تھا، لہٰذا اس نے تنہائی سے فائدہ اٹھا کر مجھ کو میرے ہی خوابوں کے جال سے شکار کر لیا۔ اب وہ دن رات یہی باتیں کرتا کہ ہم لوگوں کا ایک چھوٹا سا گھر ہوگا اور اس میں پیار کی پھلواری مہکتی ہوگی۔ میں تو سہانے خواب دیکھ رہی تھی اور وہ میرے قریب آتے آتے حد سے گزرتا جاتا تھا۔ ایک دن ہم رات کے 12 بجے ساتھ بیٹھے تھے کہ میری والدہ جاگ گئیں۔ وہ دبے قدموں میرے کمرے میں پہنچی، شاید انہیں کچھ شک ہو گیا تھا۔ پاشا کو میرے قریب پا کر دنگ رہ گئیں، غم و غصے سے اور تو کچھ نہ کر سکی، پہلے اپنے گالوں پر تمانچے مارے پھر رونے لگی۔ انہوں نے تو پاشا کو قریبی عزیز ہونے کے ناطے اپنا سمجھا تھا، اعتبار کیا تھا، مگر آج ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں رو رو کر امی سے معافی مانگنے لگی۔ پاشا نے بھی ان کے پیروں کو ہاتھ لگا کر معافی کے لیے التجا کی اور کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ بے شک والدین کو جہاں بیٹیوں کے اچھے رشتوں کا خیال ہوتا ہے، وہی ان کی عزت کا بھی پاس ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد پاشا نے شرمندگی کی وجہ سے ہمارے گھر آنا بہت ہی کم کر دیا۔ آتا بھی تو صرف ماں کو سلام کر کے چلا جاتا اور ان کے سامنے نظر نہ اٹھاتا۔ والدہ نے اس واقعے سے بابا جان کو لا علم رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر شوہر کو کسی بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو پاشا کے گھر جا کر خون خرابہ کر دیں گے۔ یوں پاشا لوگوں میں کوئی خرابی نہ تھی، سوائے اس کے کہ مالی لحاظ سے ذرا کمزور تھے۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جوں میں شادی پر اصرار کرنے لگی، پاشا نت نئے بہانے تراشنے لگا، یہاں تک کہ میں نے اس سے ناراض ہو کر بولنا چھوڑ دیا۔ مگر اس دکھ سے نڈھال تھی کہ اس نے ہمارے ہاں آنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ مجبور ہو کر میں خود اس کے گھر گئی۔ اتفاق سے وہ اکیلا تھا اور چائے بنا رہا تھا، میرے لیے بھی بنائی اور کپ میں ڈال کر لے آیا۔ ہم دونوں چائے پینے لگے۔ اس طرح ہماری صلح ہو گئی۔ میں نے ایف اے کے پرچے دیے۔ آخری پرچے میں میری طبیعت خراب ہو گئی۔ پرچہ جو تو دیا، ہال سے باہر نکلی تو چکر آیا اور میں گر گئی۔ والدہ مجھے قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اتفاق سے ڈاکٹر نماز پڑھنے گیا ہوا تھا۔ کلینک میں نرس موجود تھی، اس نے دوا دی اور میری حالت سنبھل گئی۔ ہم گھر آ گئے۔ اس دوران پاشا کی بہن کی شادی ہونے لگی۔ وہ شادی کے کاموں میں مصروف ہو گیا، مگر میری پریشانی اب ناقابل بیاں تھی، جس کو پاشا کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ چچی نے مجھے بلا بھیجا کہ آؤ کچھ کام کروا جاؤ، لیکن میں نہ گئی تو پاشا خود بلانے آ گیا۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی، کیونکہ امی بھی پاشا کے گھر چچی کے پاس گئی ہوئی تھی۔ مجھے روتا پا کر وہ پریشان ہو گیا اور پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ جب میں نے اسے پریشانی کی وجہ سے آگاہ کیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، بہن کی شادی ہے، جو ہی فراغت ملتی ہے میں امی سے اپنی اور تمہاری شادی کی بات کرتا ہوں۔ لیکن یہ جھوٹی تسلی تھی۔ اس واقعے کے 2 روز بعد حالہ حالو بھی شادی میں شرکت کرنے نزدیکی گاؤں سے آ گئے۔ آتے ہی حالو نے مجھے خوشخبری سنائی، میں نے فی الحال اپنے گاؤں میں تمہاری ملازمت کرا دی ہے، جو بھی عارضی ہے، تاہم ہمارے گھر کے نزدیک ہی لڑکیوں کا پرائمری اسکول ہے، تم کو سہولت رہے گی۔ یہ بتا کر انہوں نے مجھے جوائننگ لیٹر بھی دیا۔ وہ محکمہ تعلیم میں ملازم تھے، لہٰذا اتنی جلد میری بطور ٹیچر ملازمت کا بندوبست ہو گیا۔ پاشا کی بہن کی شادی ہو گئی، اسے فراغت ملی اور مجھے جوائننگ لیٹر ملا تو والدہ نے کہا کہ اب حالہ کے گاؤں نوکری پر جاؤ گی کیسے؟ کون روز تم کو چھوڑنے اور لانے جائے گا؟ پاشا نے کہا تائی جی میں جاؤں گا، میرے پاس موٹر سائیکل ہے۔ گاؤں کون سا دور ہے، فی الحال ملازمت جوائن کر لینے دیں، بعد میں حالو جی کسی سے کہہ سن کر اپنے شہر میں تبادلہ کروا دیں گے۔
والدہ نے اجازت دے گی کیونکہ میں نے بہت محنت کی تھی کہ جوائننگ نہ دی تو ہالو دوبارہ سفارش نہ کروائیں گے اور مجھے سرکاری ملازمت بھی پھر سے نہیں مل سکے گی۔ پاشا روز مجھے اپنی موٹر سائیکل پر اسکول چھوڑنے اور لے جانے جاتا کیونکہ والد صاحب دوسرے شہر میں ہوتے اور میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ہم اب دونوں ہی بہت پریشان تھے۔ ہمارے مسئلے کا واحد حل فوری طور پر شادی تھا، لیکن فوری شادی پر چچا راضی نہ تھے کہ بیٹی کی شادی کا قرضہ چڑھا تھا، بیٹی کی شادی کا خرچہ کہاں سے لاتے۔ فی الحال 2 سال تک پاشا کی شادی کے حق میں نہیں تھے۔ جب پریشانی کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا تو ایک دن اسکول جانے کے بجائے پاشا مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس سے درخواست کی کہ میری بیوی پریشان ہے، ہمارا ایک بچہ بھی چھوٹا ہے اور یہ ملازمت کرتی ہے، فی الحال دوسری ذمہ داری کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس دن ہم جب چھٹی کے ٹائم سے پہلے گھر واپس آ گئے تو ماں پریشان ہو گئی۔ جلد آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ آج جلد چھٹی ہو گئی تھی، لیکن ماں کو شک ہو گیا کیونکہ پریشانی ہمارے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ ماں نے مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ بالآخر میں نے انہیں پریشانی سے آگاہ کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور مجھے لے کر خالہ کے گھر گئیں۔ خالہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس رہنے دو، میں اپنے شوہر کو سنبھال لوں گی، لیکن تم اپنے شوہر کو سنبھالو اور پاشا سے کہو کہ جلد از جلد شادی کا بندوبست کرے۔ انہوں نے اسکول میں بھی یہی کہہ دیا کہ میری بھانجی شادی شدہ اور پاشا اس کا شوہر ہے۔ خالو بہت نیک دل اور شریف آدمی تھے۔ انہوں نے پردہ رکھ لیا اور پاشا کو بلا کر حکم دیا کہ فوراً اپنے والدین کو شادی کے لیے راضی کرو۔ جب بابا جان کاروباری امور نمٹا کر گھر آئے، میرے بارے میں پوچھا۔ ماں نے بتایا کہ روز روز گاؤں آنا جانا ممکن نہ تھا، تمہاری بیٹی سرکاری ملازمت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، تبھی اس کے خالو تبادلہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تب تک ہماری بیٹی ان کے گھر رہے گی، وہاں سے اسکول آنا جانا آسان ہے، صرف چھٹی کے دنوں میں گھر آیا کرے گی۔ ایک دن جب مجھے محسوس ہوا کہ آج اسکول جانا ممکن نہیں ہے تو میں کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ خالو اپنے دفتری کام سے لاہور گئے ہوئے تھے۔ خالہ نے پاشا کو اپنا ملازم لڑکا بھیج کر بلوا لیا۔ اس کے آنے تک میں اس بد نصیب روح کو جنم دے چکی تھی کہ جس کو میں سماج کے خوف سے گود میں نہیں لے سکتی تھی۔ پاشا آیا۔ خالہ نے کہا ملعون تو اپنے والدین کو تو راضی نہ کر سکا، اب اس کو لے جاؤ، جہاں مرضی رکھ، کسی کو دے دے یا خود رکھ لے، ہمارے در پر دوبارہ مت آنا۔ جانے اس ظالم نے اس تھیلے کا کیا کیا کہ جس میں اس کا اپنا ہی لختے جگر تھا۔ اس طرح میری زندگی میں بہار آنے کی بجائے پوری زندگی ہی برباد ہوگی۔ اس کے بعد مجھے پاشا سے اور شاید اس سے بھی مجھ سے نفرت ہو گئی۔ چند دنوں بعد جب میں اپنے والدین کے گھر گئی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ اب ہماری شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس وجہ سے میں جلد از جلد تم سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ وجہ ہی نہ رہی، تو پھر اب شادی کا کیا جواز ہے۔ اس نے یہ بھی نہ بتایا کہ اس نے اس تھیلے کا کیا کیا، کسی کو دیا یا کہیں پھینک دیا، البتہ یہ کہا کہ وہ مجبور ہے، اس کے والدین اس کی شادی مجھ سے کرنے پر کسی طور راضی نہیں ہیں۔ اس کی ماں اپنی بھانجی کو بہو بنانا چاہتی ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے دل کرتا تھا کہ اس کے منہ پر تھپڑ مار دوں، بس اتنا ہی کہہ سکی کہ پھر مجھ کو دوبارہ اپنی صورت نہ دکھانا۔ جب معلوم تھا تیرے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تو مجھ کو اور میری ماں کو یقین کیوں دلایا اور ہم سے جھوٹے وعدے کیوں کیے تھے۔ اس دن تو جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری ماں کو تو ایسا صدمہ لگا کہ وہ اپنے حال کے کیکی کے پاس چلی گئیں۔ ان کو میری بربادی کا بہت دکھ تھا، غلطی تو میری تھی، سزا میری بے قصور ماں کو بھی ملی تھی، سو ایسا صدمہ ملا کہ وہ سہ نہ سکیں اور جان سے گئیں۔ چند دنوں بعد خالو کا انتقال ہو گیا، خالہ اکیلی رہ گئیں۔ چھوٹی بہن کی والد صاحب نے شادی کر دی تو میں خالہ کے پاس چلی گئی کیونکہ وہاں ہی میری ملازمت پکی ہو گئی تھی۔ والد نے چاہا میرا بھی گھر بس جائے، مگر مجھے شادی سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے استدعا کی کہ مجھے مجبور نہ کریں۔ وہ اپنی بہن کے پاس رہنے لگے جو مدت سے بیوہ تھی۔ میں آج بھی خالہ کے گھر رہتی ہوں، اسکول میں ملازمت کرتی ہوں اور خالہ کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھتی ہوں، کیونکہ اس دنیا میں میرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔